چلیے میں جلدی جلدی چند اہم پوائنٹس جو آدمی تربیت کرتا ہے اس کے اندر ہونی چاہیے وہ میں پیش کر دیتا ہوں، کیونکہ تربیت بہت ضروری ہے نا. گھر سے نکلا ہے بچہ ہے، اس کی عمر ہوئی تھی 1 سال 2 سال، پھر بڑا ہوا 10 ہوا، ٹھیک سے تربیت نہیں ہوئی، وہ نمونہ باہر نکل کے آیا جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں. پہلی چیز تربیت کرنے والے کے اندر، باپ کے اندر، پہلی چیز ماں کے اندر، سب سے پہلی چیز یہ ہو کہ انہیں معلومات ہوں، علم ہو، معلومات ہوں کہ بھائی کیا کرنا ہے اس بچے کے ساتھ. بچہ تو ہم نے جن لیا ہے، کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں صفائی کر رہے ہیں، لیکن اس بچے کے ساتھ کیا کریں، اسے کیا دیں، ان پٹ کیا دیں، کیا کہیں، کیا کریں، نہیں معلوم ہوتا ہے. یہ تربیت ہونی چاہیے، معلومات جمع کرنی چاہیے کہ بچے کو کیا کہنا چاہیے، کیا سکھانا چاہیے، کیا دماغ میں ڈالنا چاہیے. ایسے ایسے ماں باپ کو ہم نے دیکھا ہے، بچہ اگر کوئی فلمی گانا گاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، ہے نا. یہ نہیں پوچھتے کہ بھائی کتنی سورہ یاد ہیں، تم نے قرآن حفظ کیا کہ نہیں کیا. بڑی تعداد ایسی ہے. بچہ اگر کوئی گالی دیتا ہے تو باپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، دیکھو میرا بچہ ماشاء اللہ، ہے نا، کیا بات بول رہا. ارے بھائی صاحب آپ نے تو قتل کر دیا، اس سے بہتر تھا کہ جنازے کی نماز پڑھ لیتے آپ، ہے نا. یہ نمونہ آپ پیش کرنے سے پہلے آپ اس پر جنازے کی نماز پڑھ لے تو اچھا ہوتا، کیونکہ یہ جا کے پتہ نہیں کیا کیا خرابیاں کرنے والا ہے. افسوس در افسوس. تو پہلے ماں باپ کے اندر علم ہونا چاہیے، وہ شادی سے پہلے سیکھیں، پھر بچہ آ گیا تو سیکھیں. کتابیں لکھی گئی ہیں، اہل علم موجود ہے، مجھے کیا کرنا ہے، ذمہ داری ہے نا. یہ علم ہونا چاہیے، معلومات ہونی چاہیے، زندگی کے کون سے مرحلے میں کیسا سلوک کرنا چاہیے. مجھے یہاں پہ علی بن ابی طالب کا قول یاد آ رہا. علی بن ابی طالب نے کہا، سمپل سے اصول بتا دیا، کہا ادبہ سبعا، کہا لاعبہ سبعا، ادبہ سبعا وصاحبہ سبعا. کہا شروع کے 7 سال کھیلو اس کے ساتھ، اسے زندگی جینے دو، کھیلو اس کے ساتھ. کھیلنے کا مرحلہ ہے، انجوائے کرنے کا مرحلہ ہے. دماغ اسی وقت بنتا ہے، اسی وقت بچہ کریٹیو ہوتا ہے. دنیا میں کہتے ہیں نا کہ بڑے عقل مند ہیں، وہ بڑے عقل مند اسی مرحلے میں بنتے ہیں، اسی مرحلے میں بنتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ جو یہود قوم ہے اور دوسرے جو یہ یوروپین قوم ہے، یا پھر آپ جاپان جائیے، چائنا جائیے، یہ قومیں پتہ ہے کیا کرتی ہیں، پیدا ہونے سے پہلے اس کی پوری تیاری کرتے ہیں. ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے اس وقت ماں کو کیا کرنا چاہیے، پورے ڈائریکشنز ہیں، اسے کیسے سوچنا چاہیے یہ بھی بتایا جاتا ہے، اسے کیا کیا چیزیں اس کی ضرورت پڑ رہی ہے پوری چیزیں بتائی جاتی ہیں. ماں کے پیٹ میں بچہ ہے تب سے وہ لوگ تربیت شروع کر لیتے ہیں. علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ شروع کے 7 سال اس کے ساتھ کھیلیے، اسے خوشگوار ماحول دیجیے. اس کے بعد کے 7 سال یعنی 7 سے لے کے 14 یہاں پر آپ کو پکڑنا ہے. اس کی زبان کو پکڑیے، ہے نا، اس کے رہن سہن کو پکڑیے، پہننے اوڑھنے کو پکڑیے، تربیت ہر چیز یہاں پر آپ ہے نا اسے فارمیٹ کر رہے ہیں. اور جیسے ہی 14 سال پار کرتا ہے اب وہ بن گیا لڑکا، ہے نا، کڈ نہیں رہا. یوروپین ویسٹرن ورلڈ میں 40 سال بھی ہو جائے کڈ کہتے ہیں، پتہ نہیں کس قسم کا کڈ ہے وہ، ہے نا. ہمارے پاس جو ہے 14 سال پار کرے تو اس کے بعد کڈ ختم ہو گیا، اب تو بالغ ہویا، اب اس کے بعد نماز اس پر فرض ہے نا. اس کے بعد آپ اسے جو ہے عزت دیں، احترام دیں، اسے اس کی بات سنیں، اسے بیٹھ کے گفتگو کریں، وہ کیا چاہتا ہے کھل کے بات کریں. اب مار دھام نہیں، الا ماشاء اللہ اگر بہت ہی ضرورت پر الگ بات ہے، ورنہ یہ مرحلے میں اسی طریقے چلنا ہے. 21 سال کے بعد وہ تو بن گیا شادی کے لائق، اسے شادی کرے اور وہ اپنی زندگی بسائے گا. علی بن ابی طالب کا قول ہے، بہت ہی پیارا قول ہے، مختصر انہوں نے بتا دیا. تو میں نے بتایا پہلا پوائنٹ یہ ہے تربیت کرنے والے کے اندر علم ہونا چاہیے، معلومات جمع کریں. دیکھیں گے اللہ نے کیا کہا، اللہ کے رسول نے کہا. بڑی جو ہے بڑا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، چھوٹے بڑے معلومات بھی اگر جمع کر لے بہت بڑی بات ہے. اور جان رکھیے تربیت یہ صرف فالو اپ کا نام ہے، آپ پیچھے پڑے رہیں. اسی لیے دوسری چیز کیا ہو، آدمی کے اندر لگاؤ ہو، بچوں سے لگاؤ. بہت سارے ایسے ہم نے باپ کو دیکھے ہیں، مائیں ہم نے دیکھی ہیں، بچوں سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، جن دیا چھوڑ دیا، بچے کہیں گھوم رہے ہیں یا کہیں اور ہیں، صبح آیا شام آیا کہاں گیا کوئی پوچھ تاچھ نہیں، چہرہ دھویا کہ نہیں دھویا، نہایا کہ نہیں نہایا، نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا. بعض لوگ ہنس رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ وہ یہ ہم سے زیادہ جان رہے ہیں اس بات میں. بہرحال تو عزیز ساتھیوں، تو یہ لگاؤ ہونا چاہیے. آپ تربیت لگاؤ کا نام ہے، پیچھے پڑے رہیے، نوٹ کرتے رہیے. یہ نہیں کہ ہمارے بہت سارے بچے ہیں، نہیں صاحب، آپ نے جتنے جمع پوری ذمہ داری آپ کی ہے، آپ کے اندر لگاؤ ہونا چاہیے. یہ دوسرا کنڈیشن ہے. تیسرا کنڈیشن
انصاف. آپ چلے جائیے ہمارے علاقوں میں, دیکھیں گے کہ بڑا سڑک ہے, اطراف پراپرٹیاں کئی سالوں سے بیکار پڑی ہیں کہ نہیں؟ آپ اپنے اطراف دیکھیے, بہت سارے پراپرٹیاں ایسے ہی ڈم پڑی ہیں, کوئی استعمال نہیں کرتا. کیا پراپرٹیاں کیا ہیں یہ؟ بھائی بھائی کا جھگڑا, بھائی بھائی کا جھگڑا, خاندانی جھگڑا. اس نے کہا کہ میں مر جاؤں لیکن تو یہ پراپرٹی استعمال نہیں کرے گا. اس نے کیس ڈالا ہوا ہے, اس نے کیس ڈالا ہوا ہے. ایسی کتنی پراپرٹیاں چیک کر لیجیے آپ. میں تو جہاں کہیں بھی جاتا ہوں ایسے پراپرٹیاں مجھے نظر آ جاتی ہیں, بےکار ڈم پڑی ہوئی. مسئلہ کیا ہے؟ گھریلو جھگڑے. پتہ ہے جھگڑے کہاں ہوتے ہیں؟ والدین اگر انصاف نہ کریں نا, یہی آؤٹ پٹ ہوگا. والدین کو جاننا چاہیے کہ انہیں انصاف کریں. نعمان بن بشیر ایک صحابی تھے, ان کے والد آئے, آ کر چونکہ بہت ہی زبردست اولاد اللہ نے دی تھی. نعمان بن بشیر بہت بڑے صحابی تھے. انہوں نے ایک مرتبہ ان کی بیوی سے کہا کہ دیکھو میں نعمان کو, میں فلاں میرا جو باغ ہے میں نعمان کو دے رہا ہوں. ان کی والدہ نے کہا اگر ایسا ہے تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ چیک کرا لیجیے. اور ان کے والد دوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس, جا کے کہا یا رسول اللہ آپ شہادت دیجیے کہ میں فلاں جو باغیچہ ہے میں میرے لڑکے کو دے رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکل ولدک نحلتہ, کہا کہ کیا آپ نے اپنے ہر بچے کو ایسا دیا ہے؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول, دوسروں کو میں نے دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے انصافی میں میں میرا مہر نہیں لگاتا. کہا بے انصافی کے ساتھ میں کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ بے انصافی کر رہے ہو, ایسا چلے گا نہیں. تو بچوں کے ساتھ بے انصافی, کوئی بچہ قریب تھا اسے خوب دے دیا, کوئی بچہ دور تھا اسے کچھ بھی نہیں دیا. یاد رکھ لیجئے بے انصافی آپ کریں گے آپ کا وہ ہمیشہ نافرمان رہے گا. نمبر 2, آپ کے جانے کے بعد پورے جھگڑے اسی کی وجہ سے ہوں گے. آپ نے جو کچھ بھی دیا بربادی میں ختم ہو جائے گا. بے انصافی نہ کریں. اور بے انصافی جو بھی کرے گا وہ قیامت کے دن الگ سے پکڑا جائے گا, وہ تو الگ بات ہے. لیکن دنیا میں اس نے ہمیشہ کے جھگڑے کے لیے بیج بو دی ہے. بے انصافی نہ کریں. اور نمبر 4 آخر میں, نمبر 4 وہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر پختگی ہو تربیت میں. بچے نے پوچھا, روتا بھائی دے دیا, بچی روتی بھائی دے دیا, گھر میں وہ پکچر دیکھتے بولا چھوڑ دیا. اگر ایسا ہے تو تربیت نہیں ہوگی. آدمی کے اندر پختگی ہونی چاہیے. اہل علم نے کہا حزم ہونا چاہیے. بچے کو آپ نے کہا اسے وہ کروانا چاہیے. بچے کو آپ تربیت میں لینا چاہیے. ایسا نہیں کہ بچہ آپ کہیں گے وہ سن لے گا, ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. وہ تو پھر جھگڑے گا, روئے گا. تو آپ اس وقت اپنی پختگی دکھائیں. کتنے ایسے لوگوں ہم نے دیکھا ہے کہ بھائی صاحب آپ کی لڑکی بے پردگی پھر رہی ہے. نہیں میں بولتا ہوں سنتے نہیں. ارے بھائی صاحب آپ کا لڑکا فلاں جگہ ٹوپیاں پہنا کے گھوم رہا, کتنی کئی مرتبہ بولا سنتا نہیں بچہ. یاد رکھ لیجیے اگر یہ آپ کا مرحلہ ہے تو آپ بچے کی تربیت نہیں کر سکتے. بعض لوگوں کا ایسا مزاج ہوتا ہے, اگر ایسا مزاج ہوتا ہے تو کوئی مینٹار تلاش کرے. بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے قدرتی طور پر نہیں کر سکتے تو کوئی مینٹار تلاش کرے, یا پھر بیوی ذمہ داری لے ایسے موقع پر, وہ باپ بنے, وہ پختگی دکھائیں. بہرحال بچے کے اندر وہ سختیاں دکھانی چاہیے تاکہ اسے جو ہے معلوم ہو جائے کہ بھائی یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے. چند باتیں تھیں تربیت کو لے کر, میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. اللہ سے دعا کرتا ہوں ہم نے جو بھی کہا جو بھی سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے.